السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول كما اعوذ بک من فتنة العمل ومن التکلف لما لا احسن ومن العجب بما احسن واعوذ باللہ من الصلاطة والحذر ومن العی والحسر وأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو میں اس منبر سے ماشاءاللہ ہمارے حبیب اور محترم یعنی دل کے قریب بہجت المجالس و مقلت العین حبیبی سید عبداللہ طارق کو ماشاءاللہ ان کا شکر گزار ہوں، اور انہوں نے یہ جو ایک انیشیٹو اور ایک مبادرہ جو معہد میں لیا ہے کہ اسلاف کی سیرت اور محدثین اور علماء، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ خود ایک عبادت کا عمل ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کی درستگی کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ علماء کی سیر پڑھانا یہ خود ایک بڑی عبادت ہے۔ اور بڑے بڑے فقہا تو یہ کہتے تھے کہ میں بعض فقہی مسائل میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے علماء اور علماء کو مزید جانے پہچانے، کیونکہ جب تک بندہ اپنے بڑوں کو نہیں جانے گا تو وہ خود کیسے بڑا بنے گا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو علماء، محدثین، محققین، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کی یہ جو سیرت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اپنے حوصلے بلند کریں، اور اپنے جو ماشاءاللہ جو مقاصد الحیات ہے اس کو بھی ہم مزید اس میں نکھار پیدا کریں اور اپنا ویژن کلیئر کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج ماشاءاللہ جس عظیم شخصیت کا ماشاءاللہ انتخاب کیا گیا ہے وہ ماشاءاللہ من العلماء الربانیین، یعنی ایسے اللہ والے علماء ربانیین میں سے تھے جو یعنی من الاخفیاء الاولیاء للہ، یعنی نحسبهم كذلك واللہ حسیبهم، اور اخلاص میں بھی ماشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ان کے اخلاص کی علامت ہے۔ اور ہمیشہ امام اہل السنہ، امام السنتی روایتاً و درایتاً، الامام ایوب السختیانی رحمہ اللہ، ان کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان کا نام، ان کا نسب، ان کے کنیت، ان کے ولادت، ان کی فیملی، ان کے وصف، ان کا لباس، ان کے مشائخ، ان کے تلامیذ، ان کا اخلاق، ان کا عقیدہ، اور کیسے وہ اہل السنہ کی تعظیم کرتے تھے اور اہل الاہواء والبدع سے کیسے تعامل کرتے تھے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ان کا محبت یعنی منہ بولتا ثبوت انشاءاللہ وہ دے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ان کی عبادت، ان کی عاجزی، انکساری، ان کا اخلاص اور ریا سے یعنی ایسے ڈرنا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے آج کل کے زمانے میں۔ ان کی فقاہت اور علماء کے نزدیک ان کا مقام کیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے کیسے علم حاصل کیا، اور ان کا جو یعنی علمی مقام کیا ہے، اور ان کے بعض اقوال معصورہ جو سونے کے پانی سے لکھی جانے والی ہے انشاءاللہ۔ تو ہماری کوشش ہوگی اس سے ہم گزریں۔ اس کے لیے جو میرا جو بنیادی مصدر ہے جس کتاب سے میں نے یہ اخذ کیا ہے وہ ہے الامام ایوب ابن ابی تمیمہ السختیانی سید العلماء فی زمانہ۔ یہ کتاب دکتور سلیمان ابن عبد العزیز العرینی،
یہ ماشاءاللہ جامع اسلامیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، مکتبۃ الرشد نے اس کو چھاپا ہے۔ یہ کتاب میری ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی مصادر میں سے ہے اس موضوع پر جس سے میں نے تیاری کی ہے، تاکہ آپ لوگ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ جو علم کی نسبت کرنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ بات کرتے ہیں امام ایوب السختیانی کی، یعنی اسم جو ان کا نام ہے وہ ہے ایوب ابن ابی تمیمہ کیسان السختیانی بفتح السین المہملہ۔ یعنی یہ جو سین ہے، ہم نارملی، میں نے خود بھی ابھی یہ غلطی کی ہے، السختیانی پڑھا ہے، لیکن درست یہ کیونکہ غلط العام ہو چکا ہے طلبۃ العلم میں، تو اس لیے ہم اس کو سختیانی کہتے ہیں، لیکن یہ درست جو ہے وہ ہے السختیانی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ باقاعدہ امام السمعانی نے اپنی کتاب مشہور جو انساب کی کتاب ہے الانساب للسمعانی، اس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور سختیان کوئی قبیلہ شبیلہ نہیں ہے، بلکہ جو سختیان ہے یہ عمل السختیان۔ عمل السختیان کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو جلود جو کیا بولتے ہیں جلدیں ہوتی ہیں یہ جانوروں کی، اس کو وہ دباغ کرتے تھے، اس کو وہ بناتے تھے، تو یہ ان کا عمل ہوتا تھا۔ جیسے کہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ کان یبیع الجلود بالبصرہ، یعنی ایوب السختیانی رحمہ اللہ وہ یہ کیا بولتے ہیں جانوروں کے جو جلد ہیں اس کو بیچا کرتے تھے۔ اچھا جی، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ کیا بولتے ہیں ایوب السختیانی وہ مولا تھے عنزہ جو بنی تمیم کے قبیلہ ہے، اس کی طرف ان کی یعنی موالات تھی، اور وہ اس ادھر سے ان کے موالات میں موجود تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ایوب السختیانی جو ہے وہ پیدا ہوئے تاریخ تقریباً یعنی طاعون کے سال، ایک تھا عام طاعون الجارف، جیسے کہ ہمارے اللہ ہمیں اس کے فتنوں کے اور طواعین کے شر سے بچائے، جیسے کہ کورونا کا طاعون آیا، اسی طرح اس سے پہلے بھی آتے رہتے تھے مختلف طواعین اور مختلف وبائیں۔ تو ایک طاعون آیا تھا طاعون الجارف، جو سن تقریباً اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو پیدائش ہے امام ایوب السختیانی کی وہ تقریباً 66 ہجری میں یا 60 یا 67 68 ان تینوں کے درمیان ہے، یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ایوب السختیانی جس سال پیدا ہوئے اس وقت بصرہ میں یہ طاعون الجارف پھیلا ہوا تھا، اور کئی لوگ اس میں یعنی شکار ہو کے فوت ہو گئے، جس کا ذکر امام ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ الطبری میں کیا ہے۔ اور امام ایوب السختیانی کے جو فیملی ہے یا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق جو ہمیں مختصر چیزیں ملی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے والد مکرم جن کو ابو تمیمہ کہا جاتا تھا، جو یعنی مولا بنی تمیم تھے، اور اسی طرح ان کا ایک اور بھی بھائی تھا جس کا نام ابو بکر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ لوگ بصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ایوب السختیانی جو ہیں وہ اپنے والد سے بھی روایت کرتے رہے ہیں، جس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی جو ہیں وہ یعنی چھوٹے وقت سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور باقاعدہ یعنی جو اس زمانے کا جو طور طریقہ ہے اس سے وہ گزرے، اور انہوں نے قرآن یاد کیا، احادیث اور علم کے حصول میں انہوں نے باغ دوڑ کی، اور جن سے انہوں نے اخذ کیا، جو ان کے مشائخ تھے، اس میں یعنی اس میں تھوڑا سا وہ ہے اختلافی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس سے میں نہیں جاتے دقیق اختلافات میں۔ المہم امام ایوب السختیانی جو ہے وہ تابعین، صغار التابعین میں سے ہیں علی القول الراجح، چاہے اس میں بعض محققین کے نزدیک کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن علی القول الراجح وہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ تابعی اس کو بولتے ہیں جیسے کہ امام ابن حجر نے جن کے بارے میں یہ کہا ہے التابعی هو من لقی الصحابی علی الایمان ومات علی ذلك، جس نے کسی صحابی سے ملاقات جن کی ثابت ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہوئے ہوں، تو انہی میں سے امام ایوب السختیانی ہیں، جن کی ملاقات حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے ملاقات یعنی صحیح قول کے مطابق ان سے ملاقات ثابت ہے،
روایت میں کلام ہے، ملاقات ثابت ہے۔ یہ تھوڑی دقیق بات ہے۔ اور امام انس بن مالک کی جو وفات ہے وہ تقریباً 93 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے صحابی جن سے ان کی ملاقات اور بعض جگہوں نے روایات بھی بعض علماء نے ذکر کیے ہیں، وہ ہے حضرت عمرو ابن سلمہ الجرمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے مخضرمین، مخضرم ان کو بولتے ہیں جن لوگوں نے جاہلیت بھی دیکھی ہے اور اسلام بھی دیکھی ہے، ہاں، لیکن ان کا ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائے تھے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ من ادرک الجاہلیت واسلم، یا بعض نے یہ بھی تعریف بیان کی ہے کہ جو جس نے جاہلیت کبھی ادراک کیا ہو اور وہ زمانے رسول ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد انہوں نے ایمان لایا ہو، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ المہم مخضرمین بھی کئی مخضرمین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح انہوں نے انس ابن سیرین جو انس ابن مالک کے مولا تھے اور جو مشہور محدث محمد ابن سیرین کے بھائی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کئی کبار تابعین، بلکہ جو آپ کو ایک دو صحابی اور مخضرمین کا بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح ان کے مختلف مشائخ، مثلا شعبہ ابن الحجاج بڑے معروف محدث، اسی طرح ابو قلابہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ابی ملیکہ، اور اسی طرح انہوں نے عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ اگر آپ کو علم حدیث سے شغف ہو اور رجال کا پتہ ہو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا ہے یہ چند ان میں سے ہیں، جن ابھی لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن وہ سارا ذکر کرنے کا یہ مقام نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بعض خواتین سے بھی، عالمات فاضلات سے بھی روایتیں لی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے حفصہ بنت سیرین الانصاریہ ام الحذیل البصریہ، جو یعنی طبقہ الثالثہ سے ہیں۔ اسی طرح معاذہ بنت عبداللہ العدویہ البصریہ ام الصحبہ، ان سے بھی انہوں نے روایت حدیث میں استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اسی طرح ہم یعنی آہستہ آہستہ آگے، یعنی یہ ابتدائی وہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ایوب السختیانی کو، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا، وہ صغار التابعین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کو بڑے بڑے علماء نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی نے کئی احادیث روایات کی ہیں، بلکہ ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا جب اس لیکچر کی تیاری کر رہا تو پورا ایک جز ابھی نکلا ہے، جزء احادیث ایوب السختیانی، یعنی اس میں تقریباً یعنی 800-900 کے احادیث اسانید اور ذکر کردہ ہیں، تو ان سے بھی احادیث مذکور ہیں۔ جیسے کہ امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے کہ علی ابن المدینی جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، اور جن علی ابن المدینی بھی کبار المحدثین المحققین من ائمۃ الجرح والتعدیل، یعنی جرح و تعدیل کے ائمہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں امام بخاری علی ابن المدینی کے بارے میں، مستصغرت نفسی الا عند ابن المدینی، یعنی میں نے اپنے آپ کو ابن المدینی کے سامنے چھوٹا سمجھا اور میں نے اس کو محسوس کیا۔ علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ امام ایوب السختیانی نے تقریباً 800 سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی جو ہے وہ عقیدے میں، جیسے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وہ عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ کے اوپر تھے، جیسے کہ انہوں نے کئی جگہوں پر اس کی تصریح کی ہے، بلکہ بڑے مشہور ہمارے عالم دین اور بڑی معروف کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعہ، جو امام لالکائی کی کتاب ہے، جو ہماری بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے یعنی جو باب باندھا ہے، باب من رسم بالامامۃ وبالسنۃ والدعوۃ والہدایۃ الی طریق الاستقامۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الائمہ، یعنی یہ وہ باب ہے جس میں ان ائمہ اہل السنہ والجماعہ کا ذکر کیا جائے گا جو استقامت کی طریق پہ رہے، راستے پر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ پھر اس میں ان لسٹ میں امام ایوب السختیانی کو انہوں نے طبقہ ثانیہ میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ذہبی نے جو ان کی معروف کتاب ہے کتاب العلو لعلی الغفار، جس میں علو اللہ کے
علو کے بارے میں بات کی، اس میں بھی انہوں نے امام ایوب السختیانی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ایوب السختیانی جو ہے وہ من ائمۃ اہل السنت والجماعہ، من الاسلاف۔ اور اسی طرح یعنی قضاء و قدر کے متعلق بھی ان کے بہت سارے اقوال انہوں نے پیش کیے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ایوب السختیانی جو ہے وہ من ائمۃ اہل السنت والجماعہ۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی جو ہیں وہ اہل السنہ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ سفیان ابن عیینہ جو بڑے محدث، جلیل محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال ایوب انه لا يبلغني موت الرجل من اہل السنہ فكأنما يسقط عضو من اعضائي، یعنی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اہل السنہ میں سے کوئی بندہ فوت ہوا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میرے جسم میں سے کوئی عضو گر گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے یعنی اہل السنہ والجماعہ کی تعظیم اور ان کے اشخاص کی احترام میں وہ ان کا کردار کیسا رہا۔ اور اسی طرح وہ اہل البدع والاہواء جو ہیں ان سے للہ فی اللہ وہ کس انداز میں ان کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کا کیا انداز ہوتا تھا، جیسے کہ سلام ابن ابی مطیع نے روایت کی ہے کہ قال رجل من اہل الاہواء، ایک بندہ جو یعنی اہل الاہواء میں سے، اہل الاہواء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنی نفسیاتی، اپنے نفس کی خواہشات اور بدعت کے انتہا پہ پہنچا ہوتا ہے، وہ آ کے امام ایوب کو کہتا ہے اکلمک کلمہ، کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام ایوب نے کہا لا ولا نصف کلمہ، نہیں، ایک کلمہ تو چھوڑو، آدھا کلمہ بھی میں نے تیرا نہیں سننا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیوں ہے یہ، جیسے کہ امام ایوب السختیانی ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں کہ مزداد صاحب بدعت اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا، جو کوئی صاحب بدعت ہوتا ہے وہ اپنی بدعت میں اجتہاد جب کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ امام ایوب السختیانی یہ کہا کرتے تھے لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم فانی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون، یعنی اہل الاہواء جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں، چاہے وہ گناہوں میں لت پت ہوں یا بدعت میں لت پت ہوں، ان کے ساتھ مجالست، ان کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مجادلہ، مناقشہ، مناظرہ اور ڈیبیٹس نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَن يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہیں تم بھی پھسل نہ جاؤ ان کی ضلالت اور گمراہیوں میں، اور کہیں تمہارے لیے وہ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کریں۔ اس سے ہمیں یعنی یہ سلف کا ایک طریقہ رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے کہ وہ آپ کو اہل باطل، اہل بدعت کی صحبت سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ واللہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے بعض جو طلبۃ العلم ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے مناظرات میں جاتے ہیں اور یا اہل البدع والاہواء کو سنتے ہیں، کہ وہ خود بھی گمراہ پھر ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتائج بعض ہم نے دیکھے ہیں اور بعض ماضی میں بھی ہم نے اس کے قصے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بدعت اور جو خاص کر جو دعات اہل البدع ہیں، جو بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ان کی ہم نے نہیں سننی، ورنہ ہمیں تو اپنا گارنٹی نہیں ہے، دوسروں کی کیا گارنٹی دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، یعنی حتیٰ کہ امام سمعانی کہتے ہیں اپنی کتاب انصاب میں کہ امام ایوب السختیانی اشتہر بالصلابۃ فی السنۃ والقمع لأہل البدع، یعنی اہل السنہ اور سنت کے متعلق، اور سنت جو ہے وہ ان کے لیے ریڈ لائن ہوتی تھی، اور جو بدعت اور اہل بدعت ہے ان کے ساتھ وہ سختی سے پیش آتے تھے، اور وہ بڑا ہی ان چیزوں کے متعلق اپنے طلبہ کو یعنی بولتے تھے کہ احتیاط کریں۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے ایوب السختیانی کے متعلق کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ یہ جو مناظرات ہیں اور جو علم الکلام ہے، یا عفواً یہ جو مختلف باطل نظریات ہے، اس کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے؟
انہوں نے کہا کہ اکرہ مضغ باطل، یعنی میں باطل کو اپنے قریب بھی نہیں لانا چاہتا، اور اس کو میں یعنی اپنے منہ میں ڈال کے اس کا مضغ، اس کو میں کھانا نہیں چاہتا، باطل کو اپنے منہ میں تک نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی طرح امام ایوب السختیانی اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آتے، ان کو نصیحت کرتے، ان کو وصیت کرتے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی ایسے جگہ پہ جائیں جدھر یعنی خیر ہو تو ان کو بڑا اچھا لگتا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال حج کیا، 40 مرتبہ، اور وہ کیا کہتے تھے؟ انہو یزیدنی فی حب الموسم وحضورہ ان القا اخوانا لی فیہ لا القاہم فی غیرہ، یعنی مجھے یہ جو مواسم الخیرات ہے، سیزن آف حج اینڈ عمرہ، اس میں مجھے جانے کی جو شوق ہے، اور اس میں جانے کی جو وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ اس میں اپنے ایسے بھائیوں سے ملتا ہوں جن سے میں نارملی نہیں مل سکتا، تو اسی لیے وہ باقاعدہ اپنے بھائیوں سے ملنے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص ہے صالح ابن ابی الاخضر، وہ انہوں نے ایوب السختیانی سے کہا انصحنی اوصنی، مجھے نصیحت دے، مجھے وصیت دے۔ انہوں نے کہا اقل الکلام، کیا بات ہے، یعنی اسلاف کی جو وصیت اور نصیحت ہے وہ بھی اللہ اکبر، یعنی ایسی جامع معنی ہوتی ہے کہ انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے کیا کہا؟ اقل الکلام، یعنی کلام کم کرو، کلام کم کرو، کیوں؟ تاکہ بے فضول کلام سے اجتناب کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی امام ایوب السختیانی کہتے تھے کہ من قل کلامہ قل سقطہ ومن کثر کلامہ کثر سقطہ، جس کا کلام کم ہوتا ہے اس کی غلطیاں کم ہوتی ہے، اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی اپنے دوستوں، اپنے اصحاب کو نصیحت اور عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی صحبت میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے دیکھا ایوب السختیانی کی مجلس میں وہ لوگ گپ شپ مار رہے، ہنسی مذاق کر رہے، اور تھوڑا سا انہوں نے لائن کراس کر لی، تو امام ایوب السختیانی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ ضائع ہے، اس سے تم لوگوں کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی ایسے ہی اتنے بڑے مقام پر نہیں پہنچے، بلکہ وہ بڑے ہی عبادت گزار، اور اس عبادت میں اخلاص کی منتہا پہ پہنچ جاتے تھے، اس کا بھی آپ کو ذکر آئے گا۔ حتیٰ کہ امام یعنی ایوب کے بارے میں یہ آتا ہے، جیسے ابو نعیم الاصبہانی نے جس کا ذکر کیا حلیۃ الاولیاء میں، کہ وَكَانَ نَاسِكًا حَجَّاجًا، نسک اور عبادت میں گم رہتے تھے اور حج بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور عن الخلق آیسا وبالحق آنسا، یعنی جو مخلوق خدا ہے ان کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ حق سے وہ انسیت پا لیتے اور اسی میں جھوم اٹھتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی وہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ان کے پاس ایک حدیث ان کے نزدیک ثابت ہوئی تھی کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی حج اور عمرہ کے کثرت سے کیا کرو، تو وہ باقاعدہ جیسے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 بار انہوں نے حج کیا۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام النبلاء میں اس کا ذکر آتا ہے، اور یعنی امام ایوب السختیانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رجب میں عمرے کے لیے جاتے، واپس آتے، پھر دوبارہ وہ حج کے لیے جاتے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج عمرے پہ لے جائے، اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہم سب کو ساتھ لے جائے، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی کے بارے میں امام علی ابن المدینی، جن کا ذکر گزر چکا ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ کہتے تھے کہ امام ایوب السختیانی رات کو نماز پڑھتے تھے، اور جب صبح ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اخلاص، یعنی دیکھیں نا، یہ اللہ والے لوگوں کی حرکتیں دیکھیں، اور ہم جیسے گنہگاروں، بے عمل نہیں کرنے والوں کا شو آف دیکھیں۔ کیا کہتے ہیں امام ایوب السختیانی کے بارے میں؟ کہتے کان یصلی باللیل فاذا اصبح تنحنح وتکلم یرى انه قام تلك الساعة، یعنی ایوب السختیانی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن جب صبح ہو جاتی تو ایسے اٹھتے جیسے کہ ابھی ہی اٹھے ہیں،
ابھی ہی اٹھے ہیں، اور ایسے بات کرتے جیسے کہ ابھی اٹھے ہیں. تنحنح یعنی جیسے ہم اٹھ کے کھانسی کرنا اور اس طرح کرتے، اس طرح وہ کرتے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جیسے کہ یعنی یہ اللہ والے لوگ ہیں، اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، ہاں، اور ایسا ظاہر کرتے تھے جیسے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں رات کو. اور ہم لوگ کچھ کر کے دکھانا چھوڑو، ہم تو کچھ نہیں کر کے بھی دکھاتے کہ دیکھو ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ عبادت کی، مکہ جا رہے ہیں، عمرے میں جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سیلفی لے لو، دیکھو اللہ، روتے ہوئے دعا کرتے ہیں. بلکہ ایک خاتون پچھلے سال، بڑی میرے خیال میں مشہور خاتون ہے، ہاں، نماز پڑھتے ہوئے اس نے ویڈیو بنایا. اب بتاؤ، ان سے پوچھا گیا تو بولتے ہیں آئی وانٹڈ ٹو کیپچر مائی میموریز. اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں یعنی اخلاص اور ریاکاری، ہاں، اخلاص کی توفیق دے، ریاکاری سے بچائے. اور اسی طرح امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ جو ہیں، وہ یعنی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب سفر میں ہوتے تو روزہ نہیں رکھتے تھے. ہاں. اور ایوب السختیانی رحمہ اللہ بہت زیادہ کثرت سے رویا کرتے تھے. ہاں. حتیٰ کہ حماد ابن زید جو ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں غلب ایوب البکاء یوما، ایک دن ایوب السختیانی جو ہے وہ ان کے اوپر رونا اور ان کے آنسو ان کے اوپر غالب ہو گئے. تو کیا کہا؟ فقال الشیخ اذا کبر مج وغلبه فوه فوضع على فيه وقال الزکمہ. یعنی وہ کیا کرتے تھے، اب دیکھو نا یار، یعنی ان کو رونا آ رہا ہے، پہلے تو کوشش ہوتی ہے رونا روکے، رونا بھی آ گیا اور رو رہے ہیں. تو انہوں نے، شیخ نے اپنے شاگرد سے کہا جب آدمی بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے زکمہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نا یہ کیسے اللہ والے لوگ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یار میرا یہ جو عمل صالح ہے وہ لوگوں کے سامنے نظر آئے، چاہے وہ اپنا خاص الخاص شاگرد ہی کیوں نہ ہو. ہم آج کل تھوڑے سے کیا شیخ میخ بن جائیں، ہم اپنے طلبہ کو دکھاتے کہ دیکھو میں کتنا بڑا اللہ والا ہوں، میں کتنا ولی اللہ ہوں، میرے سے زیادہ مخلص کوئی دنیا میں نہیں ہے. ہاں، ہم اپنے اخلاص کا شو آف کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص میں بھی اخلاص کی توفیق دے. اسی طرح امام ایوب السختیانی عاجزی، انکساری اور یعنی کے بھی امام تھے. اسی طرح ریاکاری سے کتنا ڈرتے تھے، اس کا ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں ان کا قصہ. یعنی ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا اخلاص کے بارے میں کہ کیا آپ ریاکاری سے بچ چکے ہیں، تو بولتے تھے ومن یسلم، کون ہے جو ریاکاری سے بچ جائے. اور کہتے تھے ان الرجل لیحدث بالحدیث فیرى انه قد وقع من القوم موقعا فیخالط قلبه من ذلك شیء. اللہ اکبر. جب بندہ بات کرتا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، وعظ و تبلیغ کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ کیا بات ہے یار، میری بات کا اثر ان لوگوں پر ہو گیا، ہاں، یا میں کہیں خطبہ دینے جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کے آنسو نظر آ گئے، تو میرے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا بات ہے سیف اللہ، تسی تو چھا گئے. ہاں، یہ ریاکاری ہے. اور آج ہم دیکھو لائکوں، سبسکرائبوں، فالوورز، ہاں، شیئرز، کومنٹس، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا یہ اخلاص ہے یا ریاکاری ہے؟ یہ مجھ پر بھی اور آپ سب پر بھی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم لائکوں، کومنٹس، شیئرز، ویوز کے پیچھے بھاگتے ہیں نہیں بھاگتے. یہ ہمارے اخلاص پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اللہ تعالی ہمیں لائکوں کی تڑپ سے بچائے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. سب کہیں آمین. اسی طرح امام ایوب السختیانی کبھی کبھی رات کو جب جا رہے ہوتے تو حماد ابن زید کو پکڑ کے کسی اور راستے سے لے جاتے. ہاں، کیوں؟ بولتے کہ یار جب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ امام ایوب السختیانی، سب آ کے سلام کرتے، تو بولتے اس سے میرے دل میں کیا ہوتا ہے، میرے دل میں تکبر آنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ہم ایسے راستے کو اپناتے ہیں جدھر سے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ایوب السختیانی ادھر سے جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ وہ ایک مسجد میں گئے تو سارے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور ان کو سلام کرنے لگے. تو وہ کہنے لگے یعلم اللہ انی کارہ لہذا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ لوگ جگمگٹا اکٹھا کرے اور سب آ کے مجھے سلام کرے. آج ہمیں کیا پسند ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے سیلفیز کھینچے، ہر جگہ پہ میں جاؤں اپنی سٹوریز لگاؤں، سٹیٹس لگاؤں. ہاں، اور ہماری خواتین تھوڑا سا کیا نیا زرق برق عبایا آ گیا، شو آف دا عبایا فیشن بن گیا ہے. اے بڑی اللہ والی ہوں میں. ڈونٹ سیل یور عبایا.
ہاں، ڈونٹ سیل یور ماڈesty. آپ اپنے عفاف، اپنی عزت کو عبایا کی شکل میں بھی مت بیچیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور یہ سیلفیز شیلفیز کا جو فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں خود دودھ کا دھلا ہوا ہوں. ہم خود اس میں مبتلا ہیں، ہم خود اس بازار میں گر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بلکہ کیا ہوتا تھا ایک بار، وہ امام یعنی سفیان ابن عیینہ، بڑے محدث، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایوب السختیانی کو دیکھا. وہ رات کو تقریباً رات کی آخری یا پہر میں، عمرو ابن دینار ان کے شاگرد ہیں، ایوب السختیانی طواف کرنے گئے ہیں. فَإِذَا ذَهَبُوا دَخَلَ أَيُّوبٌ الطَّوَافِ. جب طلبۃ العلم چلے جاتے ہیں ان سے علم حاصل کریں تو وہ طواف کرنے جاتے ہیں، تو ان کا ایک شاگرد ان کے پیچھے آ جاتا. تو امام ایوب اس کو پکڑ کے بولتے کہ تم کس کے لیے طواف کر رہے ہو؟ اگر میں نہیں ہوتا تو کیا تم طواف کرتے؟ تو وہ بولتے ہیں نہیں. تو بولتے جاؤ، پھر جاؤ طواف نہیں کرو. یعنی اتنا وہ اپنے طلبہ کی بھی کیسی تربیت کرتے تھے. اللہ اکبر. ہاں، اسی طرح ایک مرتبہ حماد ابن زید کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایوب السختیانی گزر رہے تھے، یعنی مارکیٹ جا رہے تھے. تو میں ان کے پیچھے گیا. انہوں نے بولا کہ اے احمد، تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے بولا میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. بولا جاؤ جاؤ، واپس جاؤ، اپنے مارکیٹ میں جاؤ، کام کرو، میرے پیچھے مت آؤ. ہاں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایوب السختیانی ہمیں تربیت دے رہے ہیں اخلاص کی اور ریاکاری سے بچنے کی اور عاجزی انکساری کی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں بار بار اخلاص کی توفیق دے. ہاں، اور اسی طرح یعنی یہ ائمہ کا طریقہ رہا ہے. اگر آپ کسی بھی امام کو دیکھ لینا، وہ شہرت سے بھاگتے تھے، اور آج ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور ہمارے پاس ابھی نیو تھیوری آ گئی ہے. کیا؟ ہاں، شیخ بی فیمس فار اللہ، الشہرت للہ، اللہ کے لیے شہرت حاصل کر. اے ہائے ہائے، واٹ اے بیوٹیفل سلوگن، کیا خوبصورت نعرہ ہے. ہاں، یہ آج کل کے ہم جیسے مولویوں کے لیے یہ تلبیس ابلیس ہے کہ یار میں نے مشہور ہونا ہے اللہ کے لیے، میں نے اپنی برانڈنگ کرنی ہے اللہ کے لیے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ ہم جب دلائل اور مناظراتی دماغ جب چلائے تو ہمارے پاس تو ہر چیز کی دلیل ہے بھائی جان. ہاں، ہم دلیل کو موڑنا بھی جانتے ہیں، توڑنا بھی جانتے ہیں، ہر کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہاں، میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی کی عاجزی انکساری دیکھیں. وہ ہم جیسوں کو جو اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ينبغي للعالم ان يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. اللہ اکبر. عالم کو چاہیے کہ اپنے سر پر وہ مٹی پائے، ہاں، اللہ کی عاجزی انکساری میں. وہ آپ کو یہ سبق بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے. حتیٰ کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اذا اغلقت علیہ مسئلہ، جب کوئی مسئلہ ان کے آنکھوں کے سامنے کھلتا نہیں تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جا کے، ہاں، جو مسجد جس میں کوئی نہیں ہے، ہاں، اس میں جا کے اپنا جو منہ ہے دایاں اور بائیں، بعض یہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے اور اپنے منہ کو مٹی سے کرتے اور کہتے یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. یعنی عاجزی انکساری کا سبق ہمیں اس میں دے رہے ہیں. تو اس لیے ایک اللہ والے ربانی صالح کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے. اور اسی طرح امام ایوب السختیانی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ دیکھیں نا، سوال پوچھا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ لم یبلغنی فیہ شیء. وہ کہتے کہ یار مجھے اس کے بارے میں کوئی پہنچا نہیں خبر، اس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے. تو وہ جو پوچھنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قل فیہ برأیک قال لا یبلغہ رأی. بولتے کہ اپنی طرف سے کوئی آپ اپنی رائے دے دیں. بولتے میری رائے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، میرے پاس علم نہیں ہے اس متعلق. بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر ایوب السختیانی، امام ایوب السختیانی سے جب پوچھا جاتا اور ان کے پاس کچھ نہ ہو، جواب نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ سل اہل العلم، اہل علم سے پوچھو. یعنی ایسا باور کراتے کہ خود اہل علم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. آج کل ہم ماشاء اللہ ایک کتاب نہیں پڑھی، ہم اپنے آپ کو شیخ الاسلام، محقق العصر، محدث زمان، مدانظر اسلام، فاتح قادیان اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور ہر مسئلے میں فتویٰ دیتے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ہاں، ہر مسئلے میں ہر فن مولا بن چکے ہوتے ہیں ہم، حالانکہ ککھ نہیں آتا ہمیں. ہاں، جاہل مرکب ہوتے ہیں ہم، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے.
اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس مسئلے میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن میری رائے یہ ہے۔ بھائی جان اسی کو فتویٰ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اسی طرح یعنی ایک مرتبہ امام ایوب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دینے میں تھوڑا سا انتظار کیا، تو بندے نے کہا، پوچھنے والے نے، کہ امام ایوب اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو دوبارہ وہ سوال اعادہ کر دوں؟ انہوں نے کہا مجھے سمجھ تو آ گئی ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں جواب کیسے دوں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کئی بار امام ایوب السختیانی لا اعلم کہتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، وہ بچتے تھے، ہاں وہ بچتے تھے کہ بغیر علم کے وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ اور آج ہمیں علم بھی نہیں ہے لیکن ہم فتویٰ دینے میں نمبر 1 مفتی بنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں ہر کسی کو فتویٰ بانٹ رہے ہوتے ہیں، فتویٰ شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا فتویٰ نکالنا ہے۔ بھائی جان یہ مولوی نے میرے اپنے ذہن کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، مجھے اس مفتی سے چاہیے۔ ہم بھی اللہ معاف کرے اپنی مرضی آئے تو ہم بھی اپنے لیے ماشاءاللہ تاویلیں چور دروازے نکالنے میں ماشاءاللہ اتنے ماہر ہیں کہ مفتی سے بھی پوچھنا نہیں پڑتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں سلف، لا اعلم نصف العلم، مجھے نہیں پتا کہنا یہ علم کا آدھا حصہ ہے۔ کیا میرے میں آپ میں یہ جرت ہے کہ ہم بڑے مجمع میں بیٹھے ہو اور مجھے کہا جائے ایک سوال اور میں کہوں لا اعلم؟ آئے ہمارے تو ایگو، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر میں کہوں نہیں پتا۔ ہاں آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر آئے ہیں، دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہر سوال پر ان کے پاس جواب ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی موٹیویشنل سپیکر سے سنا کہ مجھے نہیں پتا؟ اور بڑے بڑے علماء دیکھے ہم نے کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، بڑے بڑے علماء عرب کے، وہ لا اعلم کہتے تھے۔ اسی طرح امام ایوب السختیانی اپنی فقاہت میں بھی، فقہ یعنی محدث ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فقاہت میں بھی امام تھے، اسی لیے یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ فقیہ اہل البصرہ، یعنی اہل بصرہ کے وہ فقہا میں سے تھے۔ اسی طرح جب ایوب السختیانی سے پوچھا گیا کہ مجھے دلنی علی باب من ابواب الفقہ، مجھے فقہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتلا دیجیے، تو وہ کیا کہتے تھے ایوب السختیانی؟ کہتے اسمع الاختلاف، جو اختلافات ہے علماء کا وہ سنو، تمہارے اندر علم کا ماشاءاللہ علم آ جائے گا۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی کہتے تھے اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما باختلاف العلماء، یعنی جو سب سے زیادہ فتویٰ پر جرأت اور بڑا یعنی شجاعت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ سب سے کم علم والے ہوتے ہیں علماء کے اختلاف کے متعلق۔ وَأَمْسَكُ النَّاسِ عَنِ الْفُتْيَا أَعْلَمُهُمْ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاء، اور جو سب سے زیادہ فتویٰ دینے سے احتیاط کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علماء کے اختلاف کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ایوب السختیانی بار بار یہ ترغیب دیا کرتے تھے طلبہ کو کہ تمہارے بہت سارے مشائخ ہونے چاہیے، ایک دو پہ اکتفا نہیں کرنا بھائی جان، مختلف مشائخ، مختلف اساتذہ ہونے چاہیے، جس سے تمہارا ذوق بھی بڑھے، شوق بھی بڑھے اور تمہارے علم میں بھی اتنا اضافہ ہو کہ تو ماشاءاللہ۔ بلکہ امام ایوب کا ایک بڑا لطیف قول ہے، وہ کہتے ہیں الذی لہ فی الفقہ معلم واحد کالرجل لہ امرأۃ واحدہ، جس کا فقہ میں ایک ہی استاد ہے، ہاں اس ایک استاد سے وہ آگے پیچھے نہیں بڑھتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس مرد کے مانند جس کی صرف ایک بیوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اور اسی طرح امام ایوب السختیانی کا یہ مسلک تھا تفقہ اور فقاہت میں کہ اگر ان کو کسی مسئلے میں اختلاف نظر آئے اور اختلاف میں اگر وہ دیکھے کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ہیں اور ایک سائڈ پہ حضرت ابوبکر عمر ہے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کا اقوال ہے، تو وہ ان حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اقوال کو لے لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی یعنی اہل سنت کا طریقہ ہے اور یہی سنت کو پکڑنے کے مانند ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف نظر آئے تو آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہاتھ کو تھامیے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے باعث نجات ہوگا۔ اور اسی طرح یعنی امام ایوب السختیانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، کیا کیا کہیں آپ کو۔ اور یعنی اسی طرح امام ایوب السختیانی کا بڑا مقام تھا اپنے یعنی اساتذہ کے نزدیک بھی، اور اسی طرح اپنے یعنی جو ہم عصر علماء ہیں، اسی طرح مثلا ایک مرتبہ یعنی ان کے استاد ہیں ابو قلابہ، انہوں نے ایوب السختیانی کو کیا نصیحت کی
اذا احدث اللہ لک علما فاحدث للہ عبادتا، جب اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں کچھ اضافہ کرے تو تم اسی اضافے کے حساب سے اپنی عبادت میں بھی اضافہ کرو. ولا تکونن ہمک ان تحدث به الناس، اور تمہارا یہ ہم، یہ ایم، یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بس علم حاصل کرو لوگوں کو سنانے کے لیے، ہاں، لوگوں کو سنانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے. ہاں، ایک کتاب کیا نہیں پڑھی، اس کے ہزاروں سکرین شاٹ لے کے ڈال دیے، اس سٹائل میں، اس اینگل سے، اس زاویے سے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا طالب علم ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے اس فتنے سے بچائے اور آپ لوگوں کو بھی. اسی طرح امام ایوب السختیانی اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم لوگ تجارت کرو. فَإِنَّ فِي الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ، یہ جو غنا ہے لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھنے سے اچھا ہے تم اپنے ہاتھ کا کھاؤ. اور اسی طرح وہ کئی بار یعنی خود بھی یعنی کام کیا کرتے تھے. اسی طرح امام ایوب السختیانی جو ہیں وہ یعنی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بندہ دوسروں کا محتاج رہے. ہاں، حتیٰ کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھنے کے بجائے تم اپنے ہاتھ سے کام کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ جب تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں ضرور ذلیل کریں گے. اسی طرح ان کے جو علم حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ اپنے مشائخ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. مثلا جیسے کہ وہ امام یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو الخطاب جو ہیں ان سے حدیث لیا کرتے تھے اور ان تک بیٹھا کرتے تھے، ان کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ کتابت بھی کیا کرتے تھے. اور اسی طرح ان کے یعنی وہ خود بھی حدیث کی روایت انہوں نے بعد میں بہت ساری کی اور اجازہ بھی دیا. اور اسی طرح وہ کتاب کو وصیت کے طور پر لوگوں کو دیا کرتے تھے. اور ایک اہم چیز جو ہے وہ قصاص کس کو بولتے ہیں، جن کی وہ بڑا تحذیر اور وارننگ اور خبردار کیا کرتے تھے. القصاصون یہ ان لوگوں کو بولتے ہیں جو قصے، جھوٹے احادیث، موضوع باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے من گڑت باتیں لوگوں کو ایسی نیو جیسے کہ آج کل ہمارا، اللہ معاف کرے، ہمارے جو سوشل میڈیا کا بازار گرم ہے، ہر روز نئے احادیث ماشاءاللہ انکشاف ہوتے ہیں اور ہر روز نئے احادیث کی شروحات نئے انداز میں پیش کی جاتی ہے. کیا بات ہے، ہاں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں چلی بھائی جان. ہاں، کیونکہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے. ہاں، وی نیڈ ٹو برنگ سم تھنگ نیو. وہ بولتے شیخ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، کوئی نئی چیز لانی چاہیے جو لوگوں نے نہیں سنی ہو. کیا بات ہے بھائی جان، ہاں، کہ تم ہر مہینے کوئی شوشہ چھوڑو، ہر مہینے نئی حدیث نکالو. ہاں، جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے پورٹل کا زمانہ ہے ماشاءاللہ. ہاں، ڈائمنشن کھلے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسی باتیں ہوتی ہیں جو فلموں سے لا کے قرآن احادیث پہ فٹ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. اسی طرح جو یعنی قصاص جو ہے نا، قصاص اس زمانے میں ان جیسے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو یعنی اس طرح کی من گھڑت باتیں کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ امام ایوب کہا کرتے تھے کہ لولا ان تسبنی القصاصون لحدثت فیہم بحدیث یسؤہم، اگر مجھے ان کے شر سے ڈرنا ہوتا تو میں ان کے بارے میں ایسی بات کرتا کہ ان کو بھی بہت برا لگتا. اس لیے انہوں نے زیادہ ان کو نہیں وہ کیا. بلکہ امام سیوطی نے ان قصاصوں کے متعلق بہت یعنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص. اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں جمع کی ہے. بلکہ امام ایوب کا ایک قول ہے ما افسد علی الناس حدیثهم الا القصاص. یعنی لوگوں میں فساد برپا کرنے والوں میں سے جن لوگوں نے اپنے احادیث، اپنی باتوں سے لوگوں میں فساد برپا کیا ہے، ان میں سے ایک قسم کے لوگ یہ ہیں، یہ جو من گھڑت باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں. اور امام ایوب کے بارے میں جو لوگوں نے تعریف کی، امام حسن البصری رحمہ اللہ نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ ایوب سید شباب اہل البصرہ. ہاں، یعنی ان کے اساتذہ میں تھے امام حسن بصری. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایوب ہے یہ نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہیں اہل بصرہ کے. اسی طرح امام محمد بن سیرین اور امام ہشام بن عروہ، بہت سارے محدثین نے ان کی ماشاءاللہ تعریف بیان کی ہے اور ان کا ذکر خیر کیا ہے.
اور اسی طرح بہت سارے یعنی محدثین نے یہ تک کہا ہے ہاں کہ کان اشد الناس تثبتاً، یعنی سب سے زیادہ اوتھینٹکسٹی کے معاملے میں ہاں اور چیزوں کو چیک بیلنس کرنے میں سب سے زیادہ ماشاء اللہ وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ اور اسی طرح ان کے ہم بعض جو مأثور اقوال ہیں جو سونے کے پانی سے لکھی جانے والی ہیں وہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک قول ہے امام ایوب السختیانی کا، وہ کہتے ہیں کہ لا يستوي العبد أو لا يسود العبد حتى يكون فيه خصلتان، اليأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی بندہ اس وقت تک سیادت اور ریاست اور سٹیبل نہیں ہوتا جب تک اس میں یہ دو خصلتیں نہ آ جائے۔ کیا ہے؟ الیأس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جانا، اس کی طرف نظر نہیں دیکھنا اور اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں۔ اور دوسری چیز التغافل عما یکون منہم، اور جو لوگوں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے تمہارے بارے میں اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تجاہل عارفانہ، تغافل عارفانہ، جس کو ہم بولتے ہیں اگنور کریں۔ لوگوں سے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اگنور کریں، موو آن، آپ آگے بڑھیں۔ اور اسی طرح جب امام ایوب السختیانی کا بہت زیادہ تعریف ہوتی تو وہ کہتے اذا ذکر الصالحون کنت عنہم بمعزل، جب صالح نیکوکاروں کا ذکر ہوتا ہے تو میں تو بہت دور بندہ ہوں کہ میں نیکوکاروں میں شمار کیا جاؤں ہاں۔ اور بلکہ ایوب السختیانی کے پیچھے آگے پیچھے جب لوگ بھاگتے تھے دوڑتے تھے تو وہ کہتے تھے وددت انی انفلت من هذا الامر کفافا، یعنی کاش میں یہ جو چیزیں ہیں ان سے میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ایوب کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الایمان وحقائقہ ووثائقہ وکریم ما مننت به علی من الاعمال التي ينال بها منك حسن الثواب واجعلنا ممن يتقیک ويخافك ويرجوك ويستحييك اللہم استرنا بالعافیہ۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ایمان کے حقائق کی دعا کر رہے ہیں اور اسی طرح اعمال کے اور حسن ثواب اور اللہ تعالیٰ سے وہ مختلف دعا کرتے رہتے۔ اسی طرح ان کے اقوال یعنی معروفہ میں سے ایک کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ان قوما یتنعمون ویأبى اللہ الا ان یضعهم وان قوما یتواضعون ویأبى اللہ الا ان یرفعهم، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یعنی اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کا جو ہے نا مقام اونچا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اونچائیاں عطا نہیں کرتا بلکہ ان کو گرا دیتا ہے، ان کے منزلت کو پست کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو عاجزی انکساری کی انتہا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام دیتا ہے اور ان کو رفعتوں کی منزلوں سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو معروف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعتوں سے نوازتا ہے۔ اور واللہ یہ صحیح حدیث ہے، وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے کتنے بڑے بزرگوں کو کہ وہ عاجزی انکساری میں بے مثال ہوتے ہیں اور ان کا مقام بھی بے مثال ہوتا ہے کہ لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں، اور اصحاب جاہ وزراء اور امراء اور ملوک بادشاہ ان کی قدموں میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے سعودی عرب میں شیخ بن باز کے زمانے میں شاہ فہد آ کے کہتے تھے یا ابی یا والدی، اے میرے ابو، شیخ بن باز سے اس طریقے سے بات کرتے تھے۔ رات کے 12 بجے شیخ بن باز نے ملک فہد کو فون کر کے کہا کہ ادھر افریقیہ میں ہمارے 9 علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ابھی بچاؤ۔ وہ اسی وقت کہتے ابشر یا والدی، آپ کا حکم میرے والد مکرم، اور وہ اسی وقت فون کرتے اور فجر سے پہلے ان 9 علماء کے افریقیہ میں جان چھوٹ جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہوتے ہیں علماء جو عاجزی انکساری اور لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح امام ایوب کے سنہرے حروف میں سے لکھی جانے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ العلم اليوم اکثر ام قل اليوم، کیا علم آج زیادہ ہے یا کم ہو گیا ہے؟ یہ امام ایوب کے زمانے میں ہے، آئے ہے، یعنی آج سے تقریباً کوئی
1300 یا 1200 سال پہلے، ہاں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آج کل علم زیادہ ہے یا کم ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الکلام الیوم اکثر والعلم کان قبل اليوم اکثر۔ اللہ اکبر! آج باتیں تو بہت ہیں لیکن علم اس سے پہلے بہت ہوتا تھا۔ ہاں، اگر ہماری حالت کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں، وہ تو بولیں گے کہ آج علم ہے ہی نہیں، بس کلام ہی کلام ہے، باتوں کے ہم بادشاہ بنے ہوئے، عمل میں ہم زیرو ہیں، ہر فن میں مولا ہے، ہاں، ہر کام کے لیے چست ہے، نماز کے لیے سست ہے، علم کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن عبادات میں زیرو ہیں، اخلاق میں زیرو ہیں، شوخیوں مارنے میں ہم نمبر 1 ہیں۔ ہاں، یہ ہماری حالت ہے۔ ہاں، اگر امام ایوب نے آج وہ ہماری حالت دیکھ لی تو پتہ نہیں کیا کہتے۔ اسی طرح امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ، یعنی اپنے کبھی کبھی یہ دعا بھی یا یہ حمد بیان کرتے کہ الحمدللہ الذی عافانی من الشرک، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ عافیت عطا کی کہ میں شرک سے بچ گیا۔ ہاں، اچھا جی، اسی طرح امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے یعنی متعلق اور بھی باتیں ہیں، اور اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ جو بندہ جو ہے أرأيت قوله حتى ترى للقرآن جوها كثيرا فسكت يتفكر قلت أهو أن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه قال هذا هو، یعنی ایک بندے نے حضرت ایوب سے یہ پوچھا کہ قرآن کے متعلق، ہاں، کہ یہ مختلف جو قرآن کے متعلق انہوں نے سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئے اور تفکر کرنے لگے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا آپ اس آیت کی تفسیر میں مختلف وجوہات، مختلف تفاسیر آپ کے ذہن میں آنے سے آپ کے اندر ہیبت طاری ہوگی کہ آپ جواب دیں؟ انہوں نے بولے بالکل، علم کی جو ہیبت ہے اس نے مجھے روک دیا ہے۔ ہاں، ہاں، اور اسی طرح امام ایوب السختیانی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وجدت اعلم الناس بالقضاء اشد الناس منه فرارا، اللہ اکبر، اشد الناس منه فرارا، یعنی جس کے پاس قضاء یعنی جو جج، ہاں، جس کے پاس قضاء کے جو مسائل ہیں، قضاء بولتے ہیں یعنی جو ججمنٹل فقہی معاملات جو قاضی بننے کے لائق ہوتے ہیں، ہاں، جن کے پاس اس چیز کا علم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس چیز سے بھاگتے ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو قضاء کے متعلق جن کے پاس علم ہے، جو جورسپونڈنٹ کا، وہ ابو قلابہ تھے اور محمد ابن سیرین، اور یہ لوگ بھاگتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک کے، کہیں مجھے جج نہ بنا دے، اور آج ہم ہر کام کرتے ہیں جج بننے کے لیے، ہاں، اور کیا کیا 2 نمبری نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں ایسے مقام سے بچائے جس میں ہمارے لیے ہلاکت ہو۔ اور اسی طرح امام ایوب السختیانی کہا کرتے تھے لو اعلم ان اہلی یحتاجون الى حزمہ حزمة بقل ما جلست معکم، اگر مجھے پتا چلے کہ میرے اہل و عیال کو بقل کی ضرورت ہے، تو میں یعنی کوئی جو پیاز ٹماٹر یا سبزی یا کچھ بھی چیز گھر میں ضرورت ہے تو میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں، نہ تم لوگوں کو پڑھاتا۔ اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے اور گھر والوں کے کوئی اور بندوبست کرتے۔ دوسرا چیز یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر گھریلو ذمہ داری جو ہے اس کا بھی ایک اپنا مقام ہے۔ کبھی کبھی ہم طلبۃ العلم یا جو علم کے صاحب علم ہے جو دعوت و تبلیغ میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں، بولتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو ضائع کر دیتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ امام ایوب السختیانی جو ہیں وہ موت تک علم حاصل کرتے رہے، جیسے کہ حماد ابن زید جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے کہ کان ایوب یطلب العلم الی ان مات، یعنی حضرت ایوب السختیانی جو ہیں وہ اپنی موت تک وہ علم حاصل کرتے رہے۔ اللہ اکبر! اس پہ ایک مجھے بڑی خوبصورت کتاب کا ذکر یا یاد آئے، وہ کتاب ہے ماذا قال العلماء عند موتهم، علماء نے موت کے وقت کیا کہا۔ اکثر جو ہے وہ یا تو علم حاصل کر رہے ہوتے یا وہ ماشاء اللہ یعنی علم پڑھا رہے ہوتے یا علم سیکھ رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، آواز انٹرپریٹ ہو رہی ہے؟ نہیں آواز میرے خیال میں صحیح ہے انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی اس طرح مسئلہ ہو تو بتا دینا۔
اچھا جی، اسی طرح امام ایوب کہا کرتے تھے کہ صرف ایک ہی استاد نہیں ہونا چاہیے تمہارا، مختلف اساتذہ ہونے چاہیے. اور الحمدللہ میرا یہ خصوصی تجربہ رہا ہے کہ میرے جتنے بھی مختلف اساتذہ رہے، مختلف نیشنلٹیز، مختلف زبانوں کے، اتنا اتنا آپ کا علم بھی بڑھتا ہے، آپ کے اندر وسعت ذہنی اور وسعت علم بھی اجاگر ہوتی ہے. جیسے کہ امام ایوب کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُبْصِرُ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ حَتَّى تُجَالِسَ غَيْرَهُ جَالِسِ النَّاسِ. تم اپنے ایک معلم کی غلطی اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک تم کسی اور معلم کے سامنے نہ بیٹھو. اس لیے وہ کہتے تھے کہ مختلف اساتذہ کے ساتھ بیٹھو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے مختلف اساتذہ ہوں، مختلف مشائخ ہو، تاکہ آپ کا ذہن بھی کھلے، دماغ بھی کھلے، اور علم میں وسعت بھی آئے، اور آپ کو پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ورنہ ایک ہی استاد ہوگا تو وہ پھر ہمارا یعنی ہمارے اندر جو ہے جو علم میں جمود اور علم ایک جامد ہو کے رہ جائے گا، اس میں لچک نہیں ہوگی بلکہ سختی کی انتہا ہوگی، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ بلائنڈ فالوور بن جائیں گے اور ایک استاد کے آپ منحصر ہو کے رہ جائیں گے. اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہی جو استاد ہے، یہی سلف ہے، یہی منہج سلف ہے، اور یہی جو کہے گا وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ کا ذہن نہیں کھلے گا. الحمدللہ. اسی طرح میں آخر میں یہ بھی بتا دینا چاہوں کہ امام ایوب السختیانی کی جو وفات ہے اس کے متعلق بھی علماء نے مختلف باتیں کی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ والا بندہ تھا، انہوں نے عبادت میں، تعلیم میں، تعلم میں، تربیت میں، خشیت الہی میں، اور سنت کی تعظیم اور اخلاص میں یہ سارا، اور اسی طرح روایت، درایت، زہد، اس کے وہ سارے امام تھے. ایسے ہی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے تھے. اسی طرح امام ایوب جو ہے وہ طاعون کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے فوت ہوئے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سن تقریباً 131 131 ہجری میں وہ فوت ہوئے. اس وقت یہ ایک طاعون آیا ہوا تھا بصرہ میں، جو جمادی الاخرہ میں، جس کی وجہ سے یعنی رجب میں ابتدا ہوئی، شعبان میں شدت آئی، اور رمضان اور شوال، پھر وہ آخر میں فوت ہو گئے ایوب السختیانی طاعون میں رحمہ اللہ. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام دے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی زبان یعنی جیسے کہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ اعتقل لسانه قبل ان يموت، یعنی فوتگی سے پہلے ان کی زبان رک گئی تھی، یعنی بیماری کی وہ انتہا پہ پہنچ چکے تھے رحمہ اللہ. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا ذکر آج بھی کتنے سالوں بعد، 1300 سالوں کے بعد بھی ان کا ذکر خیر چلا آ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ سلف صالحین اور اللہ والوں کا ذکر آپ کے دلوں کو زندگی بخشتی ہے، اور آپ کے عزائم میں روح پھونکتی ہے، اور آپ کے راستوں کو اجالا کرتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سلف صالحین کی سیرت ہمارے لیے علمی طور پر، عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر ہمارے لیے یہ قدوہ ہے، رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ایوب السختیانی کی پیدائش بھی ایام وبا میں ہوئی، اور فوتگی بھی وبا کی وجہ سے ہوئی. اور اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام ایوب السختیانی کثرت سے رونے والوں میں سے تھے، اور کثرت سے حج کیا کرتے تھے. اور جب ان کا جب طوطی بولتا تھا تو وہ عاجزی انکساری کی انتہا کر دیتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری آنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو حضرت امام ایوب السختیانی کو جو شہرت اور امامت کا مقام ملا ہے، وہ کوئی خاندانی نسب یا حسب یا جاہ یا مال یا پیسوں سے نہیں، بلکہ ایمان، علم، عمل صالح سے ملا ہے. تو بالصبر والیقین تنال الامامہ، یعنی صبر اور یقین سے امامت ملتی ہے. اسی طرح مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ امام ایوب السختیانی یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں اماما للمتقین بنا دے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم سن سن کے سن ہو چکے ہیں، باتیں تو بڑی سنتے ہیں، لیکچر تو بڑے سنتے ہیں، اور ریلز بھی بڑے دیکھتے ہیں۔ آج کل تو کنزیومرزم آف دعوی کانٹینٹ، ہاں، یعنی دعوی کانٹینٹ بھی کنزیومرزم کا شکار ہو چکا ہے، اور ہم ڈی سینسٹائزڈ ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم دعوت، تبلیغ، تعلیم یہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن ہمارے عملی جو زندگانی ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر عملی تبدیلی نہیں آتی تو قیامت کے دن آپ کے گریبان کو یہ قال اللہ قال الرسول پکڑے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس بندے سیف اللہ کو تو پتا تھا، ہاں، اس بندے سید عبداللہ طارق کو تو پتا تھا، ہاں، ان کو پتا تھا، یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ادھر قاسم بٹ، ہاں، اور عبداللہ حسان جو بیٹھے ہوئے، عبد الماجد کشمیری، ہاں، سب سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار میں ایک بھکاری فقیر بنا دے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا، فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِن نَفْسِي وَالشَّيْطَانِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، پتہ نہیں کیا سسٹم ہوتا ہے ادھر، ہمیں تو نہیں پتا، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے جزاکم ہیں۔ اللہ خیر، اچھا، جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ شیخنا، بارک تقبل اللہ اللہ فیک منکم حبیبی، معلیش اطلنا انشاءاللہ۔ علیکم وازعجناکم، ہاں، لا 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 لا، بس بس، کسی وخربنا کا کوئی علیکم۔ سوال ہے، بارک اللہ فیک، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ذکر کر لے، انشاءاللہ شیخ جواب دے دیں گے، اور اگر بارک اللہ۔ سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک سوال آیا، شیخ محترم آج کل ہم اسلاف کے اخلاص کے متعلق سنتے ہیں کہ وہ کیسے ریا سے بچتے تھے۔ اپنی بات کریں تو ریا سے بچنے میں بھی ریا کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، کہ ہمارے متعلق ایسی بات ہو کہ فلاں کا اخلاص ایسا ہے کہ وہ تہجد کا کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، آخر اس کا علم لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے، ہاں، جب بندہ کسی خفیہ عمل پہ بھی دوام اختیار کرتا ہے، تو ذہن میں ریا سے بچنے کی سوچ، اور ساتھ ایسی سوچ بھی آ جاتی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا یہ اتنا چھپ کر عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، كان السلف يخافون من الرياء ولا يدعون الإخلاص لا لعدم إدراكهم بل لكثرة تقواهم وورعهم۔ جیسے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جو سلف ہے نا وہ ریاکاری سے کیوں ڈرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم مخلص نہیں ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ مخلص نہیں تھے، بلکہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ وہ ریاکاری سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کئی بار اللہ تعالیٰ میں اپنے بارے میں بات کرنے سے بچائے، لیکن کئی بار میں یہ جو میڈیا کا کام ہے اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ریاکاری ہے، تو میرے دل میں آتا ہے اس سے اچھا یہ کام چھوڑ دوں۔ تو میں نے ہمارے ایک مرشد شیخ ہیں، ان سے میں نے کہا شیخ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سارا ریاکاری ہے۔ تو بولتے کہ دیکھو سیف اللہ، یہ ڈر رکھتے ہوئے تم عمل کرتے رہو، جس دن یہ ڈر ختم ہو جائے اس دن کام چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ تلبیس ابلیس، شیطان ہے نا جو طلبۃ العلم کے لیے وہ خاص اہتمام کرتا ہے، طلبۃ العلم کے لیے بڑی ماشاءاللہ رسی لاتا ہے وہ، تاکہ صحیح چال چلے، اور طلبۃ العلم کے لیے وہ خصوصی تیاری کرتا ہے، کیونکہ ہم جو ابھی بندے بیٹھے ہوئے ہم سب شیطان کے لیے ایٹم بم ہیں، اس کے پلان کو ہم چوپٹ کرنے والے، تو وہ تو ہمارے لیے خاص اہتمام کرے گا۔ تو جتنا ہو سکے نا وہ ہمارے اندر اس طرح کے وسوسے، ریاکاری کے وسوسے، اور اسی طرح ریلیجس OCD، وسوسہ قہریہ، یعنی آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھیں یار، مثلا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، آپ کی خلوت کی بھی آپ کا کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا حل لک سر عند اللہ، آپ کا صرف اور آپ کا اور اللہ کے درمیان ہو، آپ نے حد استطاعت کوشش کرنے کی کسی کو پتہ نہ چلے، پھر بھی پتہ چل گیا وہ تو الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا دیکھیں، ہم بہت سارا اللہ معاف کرے کام میڈیا پہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو یہ جتنے بھی میڈیا کا کام ہے اس کو سمجھ لو ریاکاری ہے، تو تم اپنا چھپا ہوا بھی کوئی کام کرو جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، کہ کہیں نہ ہو قیامت کے دن یہ سارا ضائع ہو جائے، تو یا اللہ کچھ تو میرا چھپا ہوا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت کے بھی اللہ کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی ایسی سیکرٹ عبادت ہونی چاہیے جس کا کسی کو پتہ نہ ہو. پھر بھی پتہ چل جائے تو وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم جیسے وہ کہتے ہیں نا اپنی تعریف، اپنے تعارف میں بھی تعریف سے بچنا چاہیے. ہم انڈائریکٹلی شو آف کرتے ہیں، انکانشیسلی دکھاوا کرتے ہیں. ہاں، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بڑے بڑے مشائخ کا نام لیتے ہیں. ہم نے شیخ صالح العثیمی سے پڑھا، ہم نے شیخ ولید السعدان سے پڑھا، ہم نے شیخ عبد العزیز الطریفی سے پڑھا، ہم نے شیخ مسعود عالم سے پڑھا، میرے پاس ان شیخ سے اجازت ہے، ان شیخ سے اجازت. ماشاءاللہ شیخ سیف اللہ توسی تو چھا گئے. ہم انڈائریکٹلی اپنی تعریف بھی کرواتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے تعارف میں بھی تعریف سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص میں بھی اخلاص کی توفیق دے. اخلاص سب سے مشکل چیز ہے. ان اشد شیء علی النفس الاخلاص ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی. یہ سلف کے اقوال ہے. سلف کہتے ہیں طلبنا العلم لغیر اللہ فابى العلم الا ان يكون للہ. یعنی یہ ایک شدت معالجت، یہی تو اصل جہاد ہے. ہاں، یہی تو اصل جہاد ہے کہ آپ اخلاص اور اپنے نفس کے جو کو لگام دیں. باقی اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. باتیں تو بہت ہے، جیسے کہ ایک عالم کہتے ہیں النصیحۃ سہلہ والعمل مشکل. نصیحت کرنا آسان ہے لیکن عمل کرنا اصل میدان ہے. بارک اللہ فیکم. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.